اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا اور آپ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی اور آپ علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا۔ یہ سب انفارمیشن آپ کو آج کی ویڈیو میں ملیں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میرے بیٹوں، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بیٹے پھل لینے کے لیے چل پڑے تو راستہ میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی اور ان کے پاس کفن اور حنوط نامی خوشبو تھی اور ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت حوا نے پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اوٹ میں ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دور ہو جا میرے سے، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے درمیان میں حائل نہ ہو۔ پس فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور ان کے لیے قبر کھودی اور ان کی لحد بنائی اور ان پر نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور ان پر مٹی ڈالی۔ پھر کہا، اے آدم کے بیٹے، میت کو دفنانے کا تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب تک اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ پر 4 تکبیریں پڑھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 تکبیریں پڑھی، پھر حضرت صہیب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 تکبیریں پڑھی۔ اور یہی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کے بارے میں بھی اختلاف ہے اور مشہور بات یہ ہے کہ ہند میں جس پہاڑ پر اتارے گئے تھے وہاں ہی مدفون ہیں۔ بعض کے نزدیک مکہ میں جبل بقیس کے پاس دفن ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طوفان کے زمانہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ایک تابوت میں اٹھا لائے اور بیت المقدس میں دفن کیا، اور یہ بات ابن جریر نے نقل کی۔ اور ابن عساکر نے بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ ان کا سر مسجد ابراہیم کے پاس اور ان کے پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ تورات میں ہے کہ 930 برس زندہ رہے، اور یہ بات مذکورہ بالا احادیث کی وجہ سے تسلیم نہیں کی جا سکتی کیونکہ تورات اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہی۔ نیز تورات و حدیث کی دونوں باتوں میں جمع و تطبیق بھی ممکن ہے۔ اگر تورات کی بات تغیر و تبدل سے محفوظ تسلیم کر لی جائے تو تحقیق یوں ہوگی کہ تورات والی مدت 930 برس زمین پر آنے کے بعد وہ ٹھہرے، اور قمری لحاظ سے وہ 957 برس بنتے ہیں۔ جنت میں ان کا قیام 43 سال ہے، جسے ہم ابن جریر کے حوالے سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس طرح یہ مدت کل 1000 سال ہوگی۔ ابن عساکر عطا خراسانی سے نقل کرتے ہیں
کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو مخلوق ان پر 7 دن روتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب معاملات کی ذمہ داری حضرت شیش علیہ السلام نے سنبھالی۔ وہ حدیث کی نص کے مطابق نبی تھے، اور یہ حدیث حضرت ابو ذر سے ابن حبان نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، اور شیش علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے انوش نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی، اور آپ نے اپنی وفات کے وقت انوش کی وصیت کی، اور انوش کے بعد ان کے بیٹے کینن اور ان کے بعد ان کے بیٹے مہالائیل نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی۔ اور انہی مہالائیل کے متعلق ایران کے عجمی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 ولایتوں کے مالک بنے، اور یہی پہلا شخص ہے کہ جس نے درخت کاٹے، بڑے بڑے قلعے اور شہر بنائے۔ اس نے ابلیس اور اس کے لشکروں پر بہت سختی کی، اور ان کو زمین کے مختلف ویران علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی طرف مار بھگایا، اور بہت سے سرکش جنوں کو قتل کیا۔ اس کے سر پر ایک بڑا تاج تھا، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور اس کی بادشاہی 40 سال تک رہی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یرد معاملات کا نگران بنا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹے خنوخ کو وصیت کی، اور یہی خنوخ مشہور قول کے مطابق ادریس علیہ السلام ہے۔ تو معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔